نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور تم پاؤ گے انہیں، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر سب سے زیادہ حریص تم انہیں ہی پاؤ گے۔ یعنی یہود جن کے بارے میں فرمایا کہ لن یتمنوہ ابدا، کہ وہ کبھی بھی تمنا کرنے والے نہیں ہیں موت کی۔ تمنا کرنا تو دور کی بات ہے، سب سے زیادہ حریص، خواہش مند بھی آپ انہیں پاؤ گے کہ اس بات پہ کہ انہیں لمبی عمر دی جائے، انہیں ہزاروں برس عمر دی جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ وہ اپنی زندگی پر حریص ہیں، اپنی عمر لمبی چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو، ہزاروں سال ہم جئیں۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش کہ اس کو عمر دی جائے، الف سنہ، 1000 برس، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ انہیں 1000 برس عمر دی جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ انہیں بچانے والی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ ان کو عمر دی جائے، یعنی ان کو زیادہ عمر جو ہے وہ عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، اگرچہ انہیں جتنی لمبی عمر دی جائے لیکن آخر انہوں نے اللہ کے عذاب میں ضرور پکڑا جانا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھتے ہیں، بما یعملون، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں، جو یہ اعمال کر رہے ہیں نا، یہ اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یعنی یہ یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ مشرکین سے بھی زیادہ اپنی عمر کے حریص ہیں۔ تو یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جو مومنین سے یا مسلمانوں سے آمنے سامنے جو قتال کیا، جنگ کی، لڑائی کی، تو وہ مشرکین نے کی، اور انہوں نے اپنے جھوٹے اور باطل معبودوں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے، جبکہ یہود جو ہیں وہ یعنی کہ دیوار کے پیچھے سے، وہ قلعے کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، آمنے سامنے آ کر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کی، اس لیے کہ انہیں اپنی زندگی بہت پیاری تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم ابھی نہ مرے، ہم اور زیادہ ہمیں لمبی عمر مل جائے۔ تو مشرکین جو ہے ان سے بھی زیادہ حریص تھے وہ اپنی عمر کے لمبا ہونے میں، تو ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ انہیں لمبی عمر دی جائے، حالانکہ ان کی لمبی عمر جتنی لمبی بھی انہیں دی جائے وہ انہیں عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا آدمی زیادہ بہتر، سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کا عمل اچھا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ کون سا آدمی سب سے برا ہے؟ فرمایا کہ وہ جس کی عمر دراز ہو لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ سب سے برا ہو۔ تو اس لیے لمبی عمر جو ہے صرف اسی کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ عمر لمبی ہو، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ آپ کی عمر لمبی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، یعنی نافرمانی کے ساتھ لمبی عمر نہ ہو، لمبی عمر ملے آپ کو لیکن اعمال حسنہ کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کیا حق کرتے، انہیں تو اپنی دنیا کی زندگی کی بہت لالچ تھی، مشرکین سے بھی بڑھ کر وہ حریص تھے۔ تو یہاں پر اس میں حیرت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، یعنی مشرکین عرب جو تھے، من الذین اشرکوا، مشرکین، انہیں تو آخرت کا انکار ہی نہیں، آخرت کا یقین ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل آخرت کے منکر تھے کہ قیامت آنی ہے،
اور اعمال یعنی ہمارے اعمال کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا، اس کے مطابق ہمیں جو ہے جنت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس چیز کو انہیں یقین ہی نہیں تھا، اور ان کی جو بہار اور عیش تھی نا وہ سب کچھ دنیا ہی تھی، اس لیے اگر وہ طویل عمر کی تمنا کریں بھی تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن یہود کو تو آخرت کا انہیں اپنے گمان کے مطابق وہ آخرت کو وہ سچا سمجھتے کہ آخرت آنی ہے، اخروی نعمت کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی تھا ان کا، کیونکہ ان کی لمبی عمر کی جو خواہش تھی، تمنا تھی، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اخروی کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ جو کرتے ہیں نا وہ صرف دعویٰ ہی ہے۔ حقیقت جو ہے اس کو یہ خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس لیے جب تک ہم بچ سکتے ہیں تو بچے رہیں۔ یعنی ان کو آخرت پر یقین ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، لمبی عمر کی خواہش کی۔ تو اس میں تحجب والی بات یہ ہے، اگر مشرکین کرتے تو اس میں تحجب ہی نہیں تھا، کیونکہ انہیں تو آخرت کا کیا تھا، یقین ہی نہیں تھا کہ آخرت آنی ہے، وہ تو دنیا کو ہی سب کچھ اپنا سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اسی لیے حیرت اور استبعاد کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی بہار اور عیش جو تھی وہ دنیا ہی تھی، اس لیے اگر وہ طویل عمر کی تمنا کرتے بھی تو عجیب بات نہیں تھی۔ مگر یہود آخرت کے قائل، بذات خود آخرت کی نعمتوں کو اپنے آپ کو مستحق کہتے تھے، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کرتے، تو یہ حیرت اور تعجب کی بات تھی۔ تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمبی عمر جو ہے وہ زیادہ لمبی ہونا اور وہ عصیان کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ گزرے وہ عمر، تو وہ عمر اس سے وہ کم عمر جس میں انسان نیکی کے کام کرے اور جس میں انسان اطاعت کے ساتھ اس عمر کو گزارے، وہ کم عمر اس لمبی عمر سے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے جب کبھی بھی عمر کی درازی کی دعا اپنے لیے کرو یا کسی اور کو دو تو ساتھ یہ کہو کہ یا اللہ لمبی عمر عطا فرما، لیکن اپنی اطاعت کے ساتھ، نافرمانی والی عمر نہیں چاہیے۔ اور سب سے بہتر یہ دعا ہے کہ یا اللہ برکت والی عمر عطا فرما۔ برکت والی عمر اگرچہ کم ہو لیکن اللہ اس سے بڑے بڑے دین کے کام لیتے ہیں، اس کم عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے دین کے کام لیتے ہیں۔ ہمارے کتنی ہی ایسی کتابیں ہیں جن کے ہزاروں ہم مصنف ہیں جو 35 سال 36 سال 37 سال میں انتقال کر گئے، لیکن اس عرصے میں انہوں نے وہ کتابیں لکھی جو آج ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہیں۔ آج بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی یونیورسٹیز اور مدارس میں وہ کتابیں کیا ہے، پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی عمر کے لیے دعا کرو، یا اللہ برکت والی عمر عطا فرما، یا اللہ تو ہم سب کو، جو میرے سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان سب کو، ہم سب کو تو برکت والی عمر عطا فرما، اور ایسی عمر عطا فرما جو تیری اطاعت کے ساتھ ہو، اور نافرمانی والی عمر سے ہم سب کو بچا۔ آمین ثم آمین۔